بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پیارے دوستوں، رمضان صرف بھوک اور پیاس سہنے کا نام نہیں بلکہ اللہ کے قریب ہونے اور سنتوں پر عمل کرنے کا بہترین موقع ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سحری اور افطار کرنے کا طریقہ سادگی اور برکت سے بھرا ہوا تھا۔ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سحری اور افطار کو کتنی اہمیت دیتے تھے؟ انہوں نے سحری کرنے کی تاکید کیوں فرمائی اور افطار میں کون سی چیز کو پسند کیا؟ آج ہم آپ کو سنت کے مطابق سحری اور افطار کرنے کا صحیح طریقہ بتائیں گے تاکہ ہم سب اپنا رمضان اسی انداز میں گزار سکیں جیسا اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں سکھایا ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سحری اور افطار کرنے کا طریقہ بتائیں گے جس سے آپ اپنا رمضان سنت نبوی کے مطابق گزار سکیں۔ ساتھ ہی ہم آپ کو ان 10 غذاؤں کے بارے میں بھی بتائیں گے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پسند تھی اور انہیں آج کی سائنس بھی صحت کے لیے فائدہ مند مانتی ہے تاکہ آپ بھی انہیں اپنی زندگی کا حصہ بنا سکیں۔ پیارے دوستوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی میں 9 رمضان المبارک گزارے۔ 2 ہجری میں روزے فرض ہوئے اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لگاتار 9 سال تک روزے رکھے۔ 11 ہجری میں جب آپ اس دنیا سے پردہ فرما گئے، اس سے پہلے ہر رمضان عبادت، برکت اور رحمت کی علامت بنا رہا۔ رمضان کی آمد سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاص دعا فرماتے تھے کہ اللہ انہیں یہ بابرکت مہینہ نصیب کرے۔ ایک بار شعبان کے آخری دن آپ نے فرمایا، اے لوگوں، ایک عظیم اور مبارک مہینہ تم پر سایہ فغن ہونے والا ہے۔ اس میں ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اللہ نے اس ماہ کو روزے کو فرض اور اس کی راتوں میں قیام کو نفلی عبادت قرار دیا ہے۔ جو خوش نصیب اس مہینے میں اللہ کی رضا کے لیے کوئی نفلی عبادت کرے گا، اسے دوسرے مہینوں کے 80 نوافل کے برابر اجر ملے گا، اور جو اس مہینے میں کوئی فرض عبادت ادا کرے گا، اسے دوسرے مہینوں کے 70 فرائض کے برابر اجر ملے گا۔ یہ صبر کا مہینہ ہے اور صبر کا ثواب جنت ہے۔ یہ دوسروں سے ہمدردی اور ان کے دکھ درد میں شریک ہونے کا مہینہ ہے۔ اسی مہینے میں مومن کے رزق میں اضافہ کیا جاتا ہے۔ جو شخص کسی روزے دار کا روزہ افطار کروائے گا، اس کے گناہوں کی مغفرت ہوگی اور اس کی گردن جہنم سے آزاد کر دی جائے گی، اور روزے دار کے اجر میں کسی طرح کی کمی کے بنا اسے بھی اتنا ہی اجر ملے گا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم میں سے ہر کوئی اتنی طاقت نہیں رکھتا کہ روزے دار کو افطار کروائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ اجر اسے بھی ملے گا جو صرف دودھ کے 1 گھونٹ، 1 کھجور یا پانی سے کسی کا روزہ افطار کروائے، اور جو کسی روزے دار کو پیٹ بھر کر کھانا کھلائے گا، اللہ تعالیٰ اسے قیامت کے دن میرے حوض کوثر سے ایسا جام پلائے گا کہ وہ جنت میں داخل ہونے تک کبھی پیاسا نہیں ہوگا۔ رمضان کے 3 عشرے کون کون سے ہیں؟ پہلا عشرہ رحمت کا ہے، دوسرا عشرہ مغفرت کا ہے، تیسرا عشرہ جہنم سے نجات کا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو اس مہینے میں اپنے ماتحت لوگوں یعنی خدام اور ملازمین کے ساتھ نرمی اور سہولت کا برتاؤ کرے گا، اللہ اسے بخش دے گا اور جہنم سے نجات دے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ابن آدم کی تمام نیکیاں 10 گنا سے 700 گنا تک بڑھا دی جاتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ روزہ صرف میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا اجر دوں گا۔ روزے دار میری وجہ سے اپنی خواہش اور کھانا پینا چھوڑتا ہے۔ روزے دار کے لیے 2 خوشیاں ہوتی ہیں، پہلا افطار کے وقت جب وہ روزہ کھولتا ہے، اور دوسرا اپنے پروردگار سے ملاقات کے وقت۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جب رمضان کی پہلی رات آتی ہے
تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتے اور فرماتے، لوگوں، رمضان کا مہینہ آیا ہے، اس مہینے میں اللہ نے جنات اور شیاطین کو قید کر دیا ہے، آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور ہر دعا قبول کی جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سحری کھایا کرو کیونکہ سحری میں برکت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سحری بہت سادہ اور برکت والی ہوا کرتی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عام طور پر سحری میں چند کھجور کھا کر یا پانی پی کر سحری فرماتے تھے۔ کبھی کبھی آپ جو کی روٹی یا دودھ بھی استعمال فرماتے تھے۔ آپ نے فرمایا کہ سحری میں برکت ہی برکت ہے، لہٰذا اسے چھوڑو مت، اگرچہ صرف پانی کا ایک گھونٹ ہی کیوں نہ ہو۔ دراصل اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے سحری کھانے والوں پر رحمت اور سلام بھیجتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سحری میں کھجور کھانے کی بھی بہت تعریف کی اور فرمایا کہ مومن کی بہترین سحری کھجور ہے۔ کھجور ایک مکمل غذا ہے جس میں انسان کی تمام ضروری غذائیں ضرورتیں پوری کرنے کی صلاحیت موجود ہے۔ اگر کسی کو کوئی اور غذا نہ ملے لیکن کھجور حاصل ہو جائے تو یہ اس کے لیے کافی ہے۔ موجودہ تحقیق کے مطابق انسان کو اپنی طاقت برقرار رکھنے کے لیے جتنی کیلوری چاہیے وہ کھجور سے حاصل کی جا سکتی ہے۔ اسی وجہ سے پرانے زمانے میں جب فوجوں کو ریگستان میں لمبے عرصے تک رہنا پڑتا اور وہاں غذا کی سہولت موجود نہیں ہوتی تو ان کے لیے کھجور کا بڑا اسٹاک فراہم کیا جاتا تھا۔ اگر مہینوں تک کوئی اور غذا میسر نہ ہو تو صرف کھجور پر ہی گزارا کیا جا سکتا ہے۔ اسی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھجور کو بہترین سحری قرار دیا ہے۔ جس طرح سحری کھانا برکت اور رحمت کا ذریعہ ہے، اسی طرح رمضان میں روزہ افطار کرنا اور دوسروں کو افطار کرانا بھی بہت بڑا اجر و ثواب رکھتا ہے۔ ترمذی کی حدیث میں ہے کہ افطار میں جلدی کرنے والے اللہ کو محبوب ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو اپنے بندوں میں سب سے زیادہ پسند وہ ہے جو روزہ کھولنے میں جلدی کرتے ہیں۔ حدیث مبارکہ میں افطار کے صحیح وقت کے بارے میں فرمایا گیا کہ جب رات اس طرف آنی شروع ہو اور دن اس طرف پلٹنا شروع ہو اور سورج ڈوب جائے تو روزے دار کے روزہ کھولنے کا وقت ہو گیا، یعنی جب مشرق یعنی پورب کی طرف رات کی تاریکی پھیلنے لگے اور مغرب یعنی پشچم میں سورج ڈوب چکا ہو تب افطار کا وقت ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی شخص روزہ کھولنے کا وقت آنے کے باوجود افطار میں دیری کرتا ہے تو یہ شریعت کے خلاف ہے۔ روزہ کھولنے کا وقت ہوتے ہی بلا تاخیر یعنی بنا دیر کیے روزہ کھول لینا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی روزہ افطار کرے تو اسے چاہیے کہ کھجور سے افطار کرے کیونکہ اس میں برکت ہے۔ اگر کھجور نہ ملے تو پانی سے افطار کرے کیونکہ وہ پاک ہے۔ رسول برحق حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ طریقہ تھا کہ آپ پہلے روزہ افطار فرماتے اور پھر نماز ادا کرتے۔ افطار میں آپ کا دستور یہ تھا کہ تازہ کھجور سے روزہ کھولتے۔ اگر تازہ کھجور میسر نہ ہوتی تو چھہارے سے افطار فرماتے اور اگر وہ بھی نہ ہوتے تو پانی کے کچھ گھونٹ پی کر روزہ کھولتے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دن نمایاں اور غالب رہے گا جب تک لوگ افطاری میں جلدی کرتے رہیں گے، کیونکہ یہود اور نصارہ روزہ کھولنے میں دیری کرتے ہیں۔ ایک مومن کا کام یہ ہے کہ وہ ان چیزوں سے بچے جن میں یہود اور نصارہ کی مثال پائی جاتی ہو، کیونکہ ان کی تقلید کرنا اپنے دین کو نقصان پہنچانے کے برابر ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جس نے رمضان میں کسی روزے دار کو افطار کروایا تو یہ اس کے گناہوں کی بخشش اور اس کی گردن کو جہنم کی آگ سے بچانے کا ذریعہ بنے گا۔ اسے اتنا ہی ثواب ملے گا جتنا روزے دار کو ملتا ہے، بنا اس کے کہ روزے دار کے اجر میں کوئی کمی آئے۔ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم میں سے ہر کوئی اس قابل نہیں ہے کہ کسی روزے دار کو افطار کروا سکے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا
افطار کروانے کا مطلب یہ نہیں کہ بھر پیٹ کھانا کھلایا جائے، بلکہ اگر کوئی کھجور، دودھ یا لسی کا ایک گھونٹ بھی کسی روزے دار کو افطار میں دے دے تو وہ بھی اتنے ہی اجر کا حقدار ہوگا جتنا پیٹ بھر کر کھلانے والا۔ اس سلسلے میں یہ بات بھی اہم ہے کہ ہر عمل صرف اللہ کی رضا کے لیے ہونی چاہیے۔ ایک شخص نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، اگر ہم کوئی مال صرف اس لیے خرچ کریں کہ ہمارا نام اونچا ہو تو کیا ہمیں اس کا کوئی اجر ملے گا؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نہیں۔ اس نے پوچھا، اگر اللہ کے اجر اور دنیا کے نام و شہرت دونوں کی نیت ہو تو؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ صرف اسی کام کو قبول کرتا ہے جو صرف اسی کی رضا کے لیے کیا جائے۔ رمضان میں افطار کو سادہ اور مختصر رکھنا بہتر ہے۔ طرح طرح کی چٹپٹی اور مرغن یعنی تیل والی چیزیں محض میزبان کی دریا دلی اور شوق کا اظہار ہوتی ہے، جبکہ اسلام کا مقصد نفس کو روکنا اور تربیت دینا ہے، نہ کہ لذت پرستی کو بڑھاوا دینا۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمارے سماج میں اسلامی تعلیمات کو اپنانے کے بجائے کھانا پینا دکھاوے اور فضول خرچی کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ کھانے پینے کی چیزوں کی بربادی اور انہیں کچرے میں پھینکنا رزق کی بے حرمتی ہے، جبکہ اسلام ہمیں اس کا احترام سکھاتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ افطار کو سادہ رکھیں، اپنی نیت کو پاک رکھیں اور رمضان کی برکتوں سے صحیح معنوں میں فائدہ اٹھائیں۔ اسلام میں ہاتھ سے کھانے، انگلیاں چاٹنے اور ایک ہی برتن میں مل کر کھانے کو سنت سمجھا گیا ہے، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ آج کے دور میں اسے شرمندگی کا سبب سمجھا جاتا ہے۔ رمضان میں افطار کروانے کا جذبہ تو بہت سے لوگوں میں پایا جاتا ہے، لیکن ہمارے سماج میں ایک غلط رویہ بھی دیکھنے کو ملتا ہے کہ افطاری کی تمام ذمہ داری گھر کی خاتون پر ڈال دی جاتی ہے۔ ایسے گھرانے جہاں ملازم نہیں ہوتے یعنی نوکر نہیں ہوتے، وہاں خاتون خانہ پورے دن کچن میں مصروف رہتی ہیں، طرح طرح کے پکوان بنانے میں لگی رہتی ہیں، جبکہ مرد آرام فرما رہے ہوتے ہیں۔ یہاں تک کہ کبھی کبھی مہیلائیں خود روزہ نہیں رکھتی، کیونکہ انہیں افطار ڈنر کی تیاریوں میں پورا دن چولہے کے پاس کھڑے رہنا ہوتا ہے۔ شام ہوتے ہوتے ان کی حالت اتنی نڈھال ہو جاتی ہے کہ نفلی عبادت تو دور، فرض نماز ادا کرنے کی بھی طاقت نہیں بچتی۔ اس طرح افطار کرانے کے اجر کو حاصل کرنے کی کوشش میں کہیں ہم اپنے اصل فرائض سے غافل نہ ہو جائیں اور ریاکاری کا شکار نہ بن جائیں، اس کا خیال رکھنا بھی بہت ضروری ہے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، رمضان کے مہینے میں 4 چیزوں کی کثرت کرو۔ 2 ایسی چیزیں ہیں جن سے تم اپنے رب کو راضی کرو گے، اور 2 ایسی چیزیں ہیں جن سے تم بے نیاز نہیں ہو سکتے۔ پہلی 2 چیزیں یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ کی گواہی دو اور خوب استغفار کرو۔ دوسری 2 چیزیں یہ ہے کہ اللہ سے جنت کا سوال کرو اور جہنم سے پناہ مانگو۔ رمضان اللہ کی ایک عظیم نعمت ہے اور ہمیں اس مہینے میں اپنی نفسانی خواہشوں کو چھوڑ کر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات کی مکمل پیروی کرنی چاہیے۔ پیارے دوستوں، یہ مہینہ ہماری جسمانی اور روحانی قوت کو بڑھانے کا بھی ذریعہ ہے، اس لیے ہمیں سحری اور افطاری میں ایسی غذاؤں کا انتخاب کرنا چاہیے جو صحت کے لیے مفید بھی ہوں اور سنت نبوی کے مطابق بھی۔ اگر بات سنت کی ہو تو ہمیں یہ بھی جاننا چاہیے کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کون کون سی غذائیں پسند تھی۔ حدیثوں سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کھجور بے حد پسند تھی اور اکثر تازہ کھجور سے روزہ افطار فرماتے تھے۔ اگر تازہ کھجور میسر نہ ہوتی تو سوکھی کھجور یا چھہارے سے افطار کرتے، اور اگر وہ بھی نہ ہوتے تو پانی کے چند گھونٹ پی کر روزہ کھولتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خاص طور پر عجوہ کھجور پسند تھی۔ حدیث میں آتا ہے کہ جس گھر میں کھجور ہو وہ کبھی بھوکا نہیں رہتا۔ نمبر 2، انگور۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انگور بڑے شوق سے کھاتے تھے کیونکہ یہ صحت کے لیے بے حد مفید پھل ہے۔ نمبر 3، انار۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو انار بھی بے حد پسند تھا، اور آپ نے فرمایا
کہ انار جنت کے پھلوں میں سے ایک پھل ہے۔ نمبر 4 انجیر۔ انجیر بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پسندیدہ غذاؤں میں شامل تھی۔ آپ نے فرمایا جنت کے تمام پھلوں میں انجیر جیسا کوئی نہیں ہوگا، اس کا نہ چھلکا ہوگا نہ گٹھلی، اور یہ کئی بیماریوں کا علاج بھی ہے۔ نمبر 5 تربوز۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم افطار میں تربوز بھی پسند فرماتے تھے اور اکثر کھجور کے ساتھ ملا کر کھاتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تربوز اور کھجور کو ایک ساتھ تناول فرمایا کرتے تھے۔ نمبر 6 دودھ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دودھ بے حد پسند تھا، خاص طور پر بکری کا دودھ زیادہ استعمال فرماتے اور کبھی کبھی دودھ میں پانی ملا کر پیتے تھے۔ نمبر 7 شہد۔ شہد بھی آپ کی پسندیدہ غذاؤں میں شامل تھا۔ قرآن پاک میں بھی شہد کا کئی بار ذکر آیا ہے اور اسے شفا کا ذریعہ قرار دیا گیا ہے۔ نمبر 8 گوشت۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گوشت بھی پسند تھا۔ آپ نے فرمایا گوشت دنیا اور جنت دونوں جگہوں کے کھانوں کا سردار ہے۔ آپ کو خاص طور پر شوربے والا گوشت پسند تھا اور بھنا ہوا گوشت بھی رغبت سے کھاتے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت ابو عبید رضی اللہ تعالی عنہ بقرہ پکا رہے تھے۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مجھے اگلے بازو یعنی دستی کا گوشت دو۔ انہوں نے پیش کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے تناول فرمایا۔ پھر آپ نے دوبارہ فرمایا مجھے دستی کا گوشت دو۔ جب تیسری بار بھی یہی فرمایا تو حضرت عبید رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ بکرے کے تو صرف 2 ہی دستی ہوتے ہیں۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر تو دیگ میں ہاتھ ڈالتا اور نکالتا تو اللہ مجھے تب تک دستی نکال کر دیتا جب تک میں نہ رکتا۔ نمبر 9 جو کی روٹی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تازہ روٹی پسند تھی اور غذا میں جو کی روٹی کو ترجیح دیتے تھے۔ بغیر چھنے آٹے کی موٹی موٹی پسند فرماتے تھے اور اکثر تناول فرمایا کرتے تھے۔ نمبر 10 چاول۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چاول بھی بہت پسند تھے۔ تو پیارے دوستوں آج کی اس ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ انشاءاللہ ملیں گے پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک کے لیے السلام علیکم، اللہ حافظ۔